سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا، پوری کائنات عالم میں جتنے مومن ہیں اور جتنے منافق ہیں، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں یا جن کے دل میں نفاق ہے، منافقت ہے، ان تمام کو جمع کیا جائے، اس سے 10 گنا زیادہ خدا اجر عطا فرمائے گا۔ دیگر بھی معصومین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئیں؟ صبح شام یعنی ہم 5 جگہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نوافل بھی پڑھتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں۔ سوال کیا کہ مولا یہ عنکبوت جو مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، تو یہ مکڑی کا جالا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ عنکبوت کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور امریات کو بیان کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تقسیم یوں ہے کہ اس کی 11 آیات مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئیں، اور باقی آیات جو ہیں وہ مکی ہیں۔ بسم اللہ کو ملا کے ٹوٹل 70 آیات پہ مشتمل ہے یہ سورہ۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں تقریباً جو ہے 20 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ نمبر 1 ایمانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے، ماں باپ سے نیکی کرنے کا حکم سوائے حرام کاموں کے، کمزور عقیدہ والے آزمائش کے وقت پھسل جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق اور قوم کا ظالمانہ رویہ، قصہ لوط، قوم لوط کی بے حیائی اور عذاب الہی کا نزول، حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ اور اس کا انجام، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان نشان عبرت ہیں۔ مشرکین کے دلائل تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، غیر احسن مجادلہ ممنوع ہے، منع ہے۔ قرآن نبوت مصطفیٰ کا عظیم معجزہ ہے، اصل آیات کاغذ پر نہیں بلکہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کا رزق خدا کے ذمے ہے، رزق کی کمی بیشی خدا کے ہاتھ میں ہے، حرم امن مقام امن ہے، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ مشکل لمحات میں خدا ہی یاد آتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، خدا انہیں بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا، پوری کائنات عالم میں جتنے مومن ہیں اور جتنے منافق ہیں، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں یا جن کے دل میں نفاق ہے، منافقت ہے، ان تمام کو جمع کیا جائے، اس سے 10 گنا زیادہ خدا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی بہترین عمل ہے، کہ جو شخص سورہ مبارکہ عنکبوت کو 23ویں شب قدر میں 23 ماہ رمضان کی شب میں پڑھے گا، تو اس شخص پہ جنت حتمی ہے، یعنی اس پہ جنت واجب ہے، وہ حتمی طور پہ جنت جائے گا۔ یہاں ایک چیز اور کو بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم صورتوں کو بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو ملا کے تو فقہ جعفریہ اثنا عشریہ خیر البریہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تمام صورتوں کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ چونکہ تمام صورتوں کا جو جز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور جب ہم تھوڑا سا آگے ڈیپلی جاتے ہیں تو جو لوگ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی بھی صورت میں سورہ توبہ کے علاوہ باقی صورتوں میں نہیں پڑھتے یا اس کو جزو قرار نہیں دیتے ہیں، تو اس کی کنڈیشن کچھ یوں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ابن عباس کو ایک شب سورہ فاتحہ کی تفسیر سنانے کی کوشش کی۔ جب میرے مولا علی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سنائی، پھر بسم اللہ کی تفسیر سنائی، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے قرآن کا علم سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم سورہ مبارکہ فاتحہ کی بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا جو علم ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے، سرکار فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ تو یہ ایک نظریہ سمجھا گیا کہ جو لوگ بسم اللہ کو جز سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی خوشی میں، مولا کی محبت میں، حکم خدا میں پڑھتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ بغض علی کی وجہ سے بسم اللہ کو سورہ کا جزو نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر آگے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ عنکبوت میں جہاں اور موضوعات بیان کیے گئے ہیں، وہاں نماز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔
نماز کے متعلق سامعین ایک روایت کو بیان کرنا انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے رسول خدا سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، مولا علی علیہ السلام سے، بلکہ دیگر بھی معصومین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئیں؟ صبح شام یعنی ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نوافل بھی پڑھتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا ہاں، اس کا ایک ہم پیمانہ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے کردار میں اچھی تبدیلی آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نماز قبول ہے، اور اگر اچھی تبدیلی نہیں آ رہی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا سا ہم آگے اس کے بعد یہاں ایک اور واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ عنکبوت جو مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، تو یہ مکڑی کا جالا کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا یہ ایک مسخ شدہ جانور ہے، اور یہ ایک عورت تھی جو بد اخلاق تھی اور شوہر کی نافرمان تھی، شوہر کی ہمیشہ خیانت کیا کرتی تھی، اللہ نے اسے مسخ کر کے عنکبوت بنا دیا ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مسخ شدہ جانوروں کی تعداد کتنی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 13 قسم کے جانور مسخ شدہ ہیں، ان میں عنکبوت بھی شامل ہے کہ جو اپنے شوہر کی خائن تھی، اللہ نے اسے مکڑی بنا دیا۔ اور بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو بہرحال یہ سزا کے طور پہ بھی ہے، لیکن ایک مکڑی کا اچھے لفظوں میں بھی تذکرہ ہے کہ جب رسول خدا نے ہجرت کی تو وہ غار کے دہانے پہ مکڑی نے اپنا جالا بون دیا تھا، تو نبی کی حفاظت میں بھی رہی ہے۔ تو بہرحال اچھے اور برے تمام مخلوق خدا کا ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ عملیات کی جانب پر جب ہم آتے ہیں، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارک عنکبوت کو لکھ کر دھو کر اس کا پانی پیے گا اس کو دائمی خوشی ملے گی۔ ایک اور چیز ہے، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے ناف پہ ہاتھ رکھ کے سورہ عنکبوت کی تلاوت پڑھے تو وہ بدخوابی سے، یعنی جو برے خواب آتے ہیں جس سے آدمی ڈر جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، بچے ہیں، کوئی بھی ہے، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کے بچے ہیں تو ان کے ناف پہ ہاتھ رکھ کر بڑے پڑھیں، اور اگر کوئی بڑا ہے تو وہ خود اپنے ناف پہ ہاتھ رکھ کر پڑھے تو وہ بدخوابی سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور عمل بھی ہے، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نیند اڑ گئی ہے، تو علماء کرام سے پوچھتے رہتے ہیں مولانا ہمیں کوئی عمل بتائیں، تو اس کے لیے بھی سورہ عنکبوت بہترین عمل ہے کہ اگر نیند نہ آتی ہو تو سورہ مبارک عنکبوت کی تلاوت کر کے سو جائیں، انشاءاللہ گہری نیند آئے گی۔